ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب دوستوں کو خوشامدید کہتے ہیں۔ دوستوں، آج ہم اس ناول کو ریٹن فارم میں اپلوڈ نہیں کریں گے۔ ہمارے چینل پر کچھ ایشوز کی وجہ سے ہم اس ناول کو ریٹن فارم میں اپلوڈ نہیں کر رہے، لیکن اس ناول کو آڈیو فارم میں ہم اپلوڈ کریں گے۔ اگر آپ اس ناول کو ریٹن فارم میں پڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمارے ناولز کی آڈیو نہیں سنتے اور صرف پڑھتے ہیں، تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن آپ چیک کریں۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو ہماری ویب سائٹ کا لنک مل جائے گا۔ آپ جسٹ اس لنک پر ایک کلک کریں گے تو آپ ہماری ویب سائٹ کے اوپر چلے جائیں گے اور وہاں پہ آپ کو اس ناول کی ایپیسوڈ ریٹن فارم میں مل جائے گی۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کلک کرنے کے بعد آپ پہنچ جائیں گے ہماری ویب سائٹ کے اوپر اور وہاں پر آپ کو یہ ریٹن فارم میں مل جائے گا ناول۔ تو وہاں پر آپ ایزیلی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور جو ہمارے ناولز کو سنتے ہیں وہ یہیں پہ ہمارے ناول کو سن سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کی اس ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں۔ اذلان پھر سے سو چکا تھا۔ اس نے وہ میڈیسن نکال کر اس کا نام پڑھا۔ عجیب سا نام تھا۔ جب بھی یہ میڈیسن کھاتے ہیں فوراً سو جاتے ہیں، کہیں یہ نیند کی میڈیسن تو نہیں یا پھر اور کچھ؟ کئی سوال اس کے ذہن پر ابھرنے لگے۔ وہ سوچوں کے تانے بانے بننے لگی۔ ارحام سے پوچھوں اس میڈیسن کے بارے میں؟ اس نے دل میں سوچا۔ نہیں، وہ کیا سوچے گا کہ میں میڈیسن کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہوں؟ اس سے پوچھنا مناسب نہیں رہے گا۔ کچھ اور سوچتی ہوں۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی۔ ایسا کرتی ہوں، اس میڈیسن کے بارے میں سرچ کرتی ہوں نیٹ پر، کچھ نہ کچھ تو انفارمیشن مل جائے گی، مگر کیسے؟ ارحام کے روم میں لیپ ٹاپ موجود ہے، کل اسے پوچھ کر استعمال کر لوں گی۔ اس نے کل کا پروگرام بنایا اور خود ڈریس تبدیل کیے، اب بستر پر لیٹ گئی۔ دل نشین ڈریسر کے سامنے کھڑی، اس کے آنے سے پہلے ہی اس دلہن کی آرائش و زیبائش سے چھٹکارا پانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ دوپٹہ پنوں سے آزاد کروا کر شانے پر رکھا اور بالوں کے جوڑے کو کھول کر ان میں برش کیا، پھر انہیں کیچر میں مقید کر دیا۔ اب وہ اپنی چوڑیاں اتار کر تیزی سے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتی جا رہی تھی۔ اس نے ہینڈل گما کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ دل نشین نے ایک بار بھی اندر آنے والے شہرام پر ایک نظر ڈالنا گوارا نہیں کیا اور اپنے کام میں مگن رہی۔ کیا کر رہی ہو؟ شہرام نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے ایسا کرنے سے روکا۔ آنکھیں ادھار پہ دے آئے ہو، نظر نہیں آتا؟ اس انچاہے بوجھ سے آزاد ہو رہی ہوں، وہ تلخ انداز میں گویا ہوئی۔ میرا انتظار کرتی نا، ان سب سے آج آپ کو اپنے انداز میں آزاد کروانا چاہتا ہوں۔ وہ ذو مانی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ بہت ہی کوئی گھٹیا اور واہیات انسان ہو تم۔ مجھے امید نہیں تھی، جسے میں بچہ سمجھ کر اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی شہرام اس کی بات کاٹ کر بولا۔ کیا بار بار ہر بات میں بچہ بچہ کی رٹ لگا رکھی ہے تم نے؟ نہ تو میں آپ کا بچہ ہوں اور نہ ہی بچہ رہا ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو اس بات کا ثبوت ابھی پیش کر سکتا ہوں، بشرط یہ کہ آپ میں سہنے کی ہمت ہو۔ وہ غصے میں کہتے ہوئے آخری الفاظ پر یکدم لہجہ اور انداز تبدیل کر گیا۔ دل کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑ کر پھیلیں۔ اتنا ہی بچہ بچہ کہنے کا شوق ہے تو آپ کی یہ خواہش ابھی پوری کیے دیتا ہوں، پھر کھلاتی رہیے گا ہمارے بچوں کو گود میں اور جتنا مرضی انہیں بچہ بچہ پکارتی رہیے گا۔ وہ ذو مانی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے آنچ دیتے لہجے میں بولا۔ پاگل ہو چکے ہو تم، کیا بکواس کر رہے ہو؟ کچھ پتا بھی ہے؟ وہ چلائی۔ شہرام کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا دیا۔ اس کے اطراف اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ یہ کس طرح بات کر رہی ہیں آپ؟ مجھ سے جانتی ہیں نا، آپ اس علاقے کا سردار ہوں اور اب آپ کا شوہر بھی، تو لہجہ درست کریں۔ انا پر چوٹ ہوئی تو سرد خون نے جوش مارا۔ دل نشین نے طنزیہ انداز میں ہنکارا بھرا۔ صحیح کہا تم۔ او سوری، آپ نے؟ شہرام سائیں استزائی انداز سے بولی۔ کہیے کیا حکم بجا لاؤں آپ کی خدمت میں؟ وہ ہلکا سا سر کو خم دیے جھکا کر بولی۔ شہرام پر اس کا لب و لہجہ سر پر لگا تلوں پر بجھا، مگر وہ اپنے اشتعال پر قابو کیے گہری سانس کھینچ کر خود کو پرسکون کرتے بولا۔ دل سرکار؟ سردار شہرام نے اپنا دل تو دل نشین کے قدموں تلے رکھ دیا ہے، اب یہ دل سرکار پر ہے۔ وہ میرے دل کو سر پہ تاج کی طرح سجاتی ہیں یا اپنے قدموں کی دھول سمجھ کر اڑا دیتی ہیں؟ وہ مدھم لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا اور دل نشین کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ اسے شہرام کی انگلیاں اپنی کمر میں دھنستی ہوئی محسوس ہوئی۔ چھوڑو مجھے، وہ گور کر بولا۔ چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چھوڑنے چھڑانے کی باتیں چھوڑ کر صرف پکڑنے پکڑانے کی باتیں کریں۔ وہ اس دل نشین کے دونوں بازو اپنی گردن کے گرد باندھ کر خمار زدہ آواز میں بولا۔ دل سرکار، آپ صرف میری ہیں اور ہمیشہ میری رہیں گی۔ میں خود بھی جانتا کہ کب آپ میرا عشق بن گئی، جانے کب میرا دل آپ کے دل کا طلبگار بن گیا۔
میں ہمیشہ آپ کو اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہوں، قریب، بہت قریب۔ وہ جنونی انداز میں کہتے ہوئے اس کے کیچر میں مقید بالوں کو کھول گیا اور کیچر ہوا میں اچھال دیا۔ اس کے لمبے کالے بالوں میں چہرہ چھپ گیا۔ بولتے ہوئے اس کے ہونٹ دلنشین کے کان کی لوؤں کو چھو رہے تھے۔ اس کی اتنی سی قربت پر وہ مرنے والی ہوئی تھی۔ دل کانوں میں دھڑکنے لگا تھا، جیسے وہ پیچھے نہ ہوا تو اس کا دل اچھل کر ابھی باہر آ جائے گا۔ شاہو پلیز ہوش میں آؤ، وہ کپ کپاتے لہجے میں گویا ہوئی۔ ہوش میں ہی تو نہیں آنے دے رہی آپ کی یہ قربت دل سرکار۔ وہ اس کے کان کے پاس چہرہ کیے گمبھیر لہجے میں سرگوشی نما آواز میں بولا اور اپنی پوروں سے اس کا مخملی گال سہلا رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کے لمس پر دلنشین کو اپنے ہاتھ سن ہوتے ہوئے محسوس ہوئے، وہی جو ایک شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ وہ بول کر لبوں سے اس کے مخملی گال پر لمس چھوڑ گیا۔ صحیح معنوں میں دلنشین کی جان لبوں پر آئی، گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ پیچھے ہٹو، وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دیتے ہوئے در در کرتے دل سے بولی۔ اپنے نئے مجازی خدا کی نافرمانی کر کے اس کا دل توڑیں گی تو گناہ ملے گا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے نرم لہجے میں بولا۔ اب وہ اس کا محرم بن چکا تھا، رشتہ بدل چکا تھا، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو اسی سب کو اتنی جلدی قبول کرنے سے انکاری تھا۔ میں تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ تو ایسا کیا کریں گی؟ دل سرکار، خود کو مجھ سے دور کرنے کے لیے ذرا مجھے بھی تو بتائیں۔ اس کے دوپٹے کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ دلنشین نے اپنے دوپٹے پر پکڑ مضبوط کی۔ اگر وہ سر سے اپنے دوپٹے کو نہ پکڑتی تو وہ پوری طرح اس کے وجود سے سرک جاتا۔ شہرام نے اس کے دوپٹے والے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے ڈر کی وجہ سے دلنشین کا ہاتھ بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ کیا میں اتنا ڈرونا ہوں کہ تم یوں ٹھنڈی پڑ گئی؟ ویسے آج تم اورنج کلر میں بالکل مرینڈا کی بوٹل لگ رہی ہو، اور وہ بھی بالکل ٹھنڈی۔ وہ شرارتی انداز میں ایک آنکھ ونگ کیے بولا۔ دل کرتا ہے ایک ہی گھونٹ میں ساری پی جاؤں، وہ خمار آلود آواز میں اسے اپنے نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ شہرام نے اس کی شفاف آنکھوں میں دیکھا جہاں نمی تیرنے لگی تھی۔ اس کی نظریں دل کی ناک میں جھولتی سادہ سی نتھلی پر جا ٹکی، جو اس کے بولنے یا حرکت کرنے پر اس کے لپسٹک سے مزین ہونٹوں سے مس ہو جاتی۔ اس کی نتھلی اور ہونٹوں کا یہ ملن اس کے جذبات کو اتھل پھتل کر رہا تھا۔ اس کا دل کیا ہاتھ بڑھا کر اس کی حرکت کرتی نتھلی کو چھو لے۔ وہ مزید وقت ضائع کیے بنا اسے اپنی باہوں میں بھر کر بستر پر لے گیا۔ دلنشین نے اس کے شانے پر مکوں کو برسات کر دی، مگر اسے تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے بستر پر گرا۔ دلنشین اپنا توازن برقرار نہ رکھ پانے کی وجہ سے اس کے اوپر لڑک گئی۔ یہ حملہ بالکل اچانک ہوا تھا۔ اسے شہرام سے ایسی کسی بے باکی کی بالکل امید نہیں تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو پاگل انسان؟ اسے اتنے قریب دیکھ کر وہ گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ اپنی نئی نویلی دلہن کو قریب سے دیکھ رہا ہوں۔ یوں ہی لیٹے ہوئے اس کی کمر پر اپنے بازوؤں کا گراؤ مزید تنگ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی جسارت کرتی، اس کے موبائل پر ہوتی بیل نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنا موبائل کان سے لگایا اور دلنشین کو پیچھے کیا۔ وہاں سے اٹھا اور تیزی سے اپنے دوسرے کپڑے لیے ڈریسنگ روم میں جا کر تبدیل کیے واپس آیا۔ اس کی نظر بستر پر گئی جہاں دلنشین سر سے پاؤں تک کمفرٹر اوڑھ کر سونے کا ڈرامہ کر رہی تھی، کیونکہ کمفرٹر میں بھی اس کا لرزتا ہوا وجود شہرام کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکا۔ دلنشین نے اس وقت اس کا فون کال کرنے والوں کو ڈھیروں ڈھیر دعائیں ڈالی۔ اس کی لب خلاصی پر اس انجان کی تہ دل سے مشکور ہوئی۔ شہرام تعصب سے سر ہلاتے ہوئے شانوں پر شال پھیلائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں کسی کی موجودگی محسوس نہ کیے دلنشین نے کمفرٹر کو چہرے سے ہٹایا، پھر سکون بڑی گہری سانس کھینچ کر خود کو نارمل کیا۔ آنے والا وقت بہت مشکل ہونے والا ہے میرے لیے شاہو، تمہیں اللہ ہی پوچھے گا، وہ تلخی سے کہتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ لباس تبدیل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ کچھ دیر پہلے کی گئی اس کی بیہودہ باتوں کو سوچ سوچ کر وہ ہلکان ہوتے ہوئے بالآخر نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ ان دونوں گوٹ کی زمینیں ساتھ ساتھ تھیں۔ ان دونوں کی زمینوں کے درمیان سے ایک نہر گزرتی تھی جس سے دونوں گوٹ کسانوں کی زمین سیراب ہوتی تھی۔ سردار جعفری نے وہاں ٹیوب ویل لگوا کر پانی کا رخ بدل دیا، جس کی وجہ سے ان دونوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ دونوں آپس میں اس بات کو لے کر گتھم گتھا ہو گئے۔ تبھی فضا میں فائر کی آواز گونجی اور سردار جعفری کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس کے ہاتھ سے ریوالور گر گیا اور سینے سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ سردار واجد نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، اس کے ہاتھ سے بھی ریوالور چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ سردار جعفری کا وجود لرزنے لگا اور پھر جھٹکا کھا کر پوری قوت سے نیچے جا گرا۔
سردار واجد تیزی سے دوڑ کر اس تک پہنچا اور اس کے جھٹکے کھاتے وجود کو دونوں ہاتھوں سے سنبھالا۔ میں نے نہیں مارا تمہیں جعفری، وہ پوری قوت سے چلایا۔ اس کے ہاتھ جعفری کے خون سے رنگین ہو گئے تھے۔ میں نے تمہیں نہیں مارا، سردار واجد نے اسے پھر سے کہا۔ سردار جعفری کی آنکھیں بند ہوگی اور پھر بند ہوتی آنکھوں سے آخری چہرے جو اس نے دیکھے تھے وہ اس کے بیٹے معاذ، بیٹی فجر پلوشا کا تھا۔ اس کے بعد اس کی آنکھیں ساکت ہو گئی اور جاندار وجود بے جان ہو کر دو پل میں ہی خاک میں مل گیا۔ مٹی سے بنا وجود مٹی میں ملنے کے لیے تیار تھا۔ معاذ بیٹا، اپنے بابا سائیں کا نمبر ایک بار پھر سے ملاؤ، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ پلوشا بیگم اپنی جگہ سے اٹھ کر تفکر بڑے انداز میں بولی۔ معاذ نے اپنے بابا سائیں سردار جعفری کو کال ملائی لیکن ان کا سیل آف جا رہا تھا۔ وہ بے چین ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ بات ہوئی؟ پلوشا بیگم نے معاذ کے تنے چہرے کی طرف دیکھ کر فکر مندی سے دریافت کیا۔ اماں سائیں، بابا فون نہیں اٹھا رہے، ان کا نمبر کافی بار ٹرائی کیا جو کہ مسلسل بند جا رہا ہے۔ تبھی معاذ کے ہاتھ میں پکڑا اس کا فون بجا۔ معاذ بیٹا، تمہارا فون بج رہا ہے۔ وہ جو گہری سوچ میں گم تھا، پلوشا نے بے چینی سے اسے اطلاع دی۔ اس نے نمبر دیکھا، وہ انجان نمبر سے آ رہا تھا۔ کس کا فون ہے؟ پلوشا نے اس کو پریشان دیکھ کر پوچھا۔ اجنبی نمبر سے کال ہے، پتہ نہیں کس کی ہے اس وقت، اس نے پریشانی سے کہتے ہوئے وہی کال اٹینڈ کر کے سیل کان سے لگا لیا۔ یس سردار معاذ، جعفری اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا۔ واٹ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا سائیں ٹھیک تو ہیں؟ آگے سے جو خبر اسے سنائی گئی تھی اس نے اس کے ساتھ ساتھ اس گھر کی در و دیوار بھی ہلا کر رکھ دی تھی۔ سیل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گرا۔ معاذ جعفری جیسا مضبوط بندہ بھی خود کو سنبھال نہیں پایا تھا۔ وہ پاس پڑے صوفے پر ڈھیسا گیا تھا۔ بتاؤ معاذ، کیا ہوا؟ پلوشا بیگم تقریباً بھاگنے کے انداز میں اچانک پاس پہنچی۔ اماں، سائیں بابا، وہ صرف اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ یہ روح فرسا خبر سن کر پلوشا بیگم کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کھڑے کھڑے ان کی دنیا اندھیر ہو گئی، ان میں تو ہلنے کی طاقت باقی نہیں رہی۔ بابا سائیں، سردار حماد کی اونچی آواز سن کر سبھی اپنے اپنے کمروں سے باہر نکلے۔ فجر جو بھی سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ شور سن کر باہر نکل آئی۔ سردار جلال الدین بھی نکل آئے۔ سردار جعفری کو مار دیا۔ واجد نے سردار حماد کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سنتے ہی فجر کی بلند و بالا چیخوں نے حویلی کے در و دیوار ہلا دیے تھے۔ وہ روتے بلکتے ہوئے وہیں فرش پر گر گئی۔ اس کی چیخ و پکار کی آواز سن کر سارے ملازمین اور باقی سب لوگ بھی دوڑے چلے آئے تھے۔ حماد، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ صبرینہ بیگم نے فجر کو فرش پر بیٹھے چیخ چیخ کر روتے دیکھ کر حماد کی طرف بڑھی اور ان سے پوچھا، کچھ بولیں حماد؟ صبرینہ بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں سچ ہے، میرے بابا سائیں مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ایسے کیسے میں تنہا چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور شکستہ لہجے میں بولی۔ صبرینہ بیگم اور جلال الدین بھی اس کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر ساکت رہ گئے تھے۔ اپنے بابا کی موت کی جان لیوا خبر سنتے ہی وہ درام سے فرش پر جا گری اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ ادھر معاذ اور پلوشا پر یہ خبر کسی گہرے صدمے سے کم نہ تھی اور ادھر خوشیوں بڑے گھر میں یکدم سوگ کا سما پیدا ہو گیا تھا۔ شہرام اپنے ساتھ اپنے بابا سائیں سردار واجد کو صحیح سلامت واپس حویلی لے آیا، مگر آگے کے بارے میں سوچ سوچ کر ان سب کا برا حال ہو گیا تھا۔ وہ سب بیٹھک میں جمع تھے جن میں سردار جلال الدین، سردار حماد، سردار واجد اور فیروز بھی شامل تھا۔ وسائم کی رخصتی کے بعد سردار حماد کے کہنے پر یہیں رک گیا تھا۔ شہرام وہیں بیٹھک میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا کیونکہ اب وہ سردار تھا اور اس واقعے کا فیصلہ اسے لینا تھا۔ خون ان لوگوں کا ہوا تھا مگر اس بات خون بہا دینے کی باری ان لوگوں کی، یہی سوچ اسے پاگل کیے دیتی تھی۔ شہرام، فکر مت کرو، جلال الدین نے اسے پرسکون کرنے کے لیے اسے تسلی دی۔ کیسے فکر نہ کروں؟ پنچایت میں فیصلہ مجھے کرنا ہے، نہ جانے وہ جعفری کے خون بہا میں ہم سے کیا مانگے، اور خون بہا دینے سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ یہ فضول رسم و رواج آپ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، آخر ختم کیوں نہیں کر دیتے آپ لوگ؟ اسے وہ تنفر زدہ آواز میں دھارا۔ شہرام جلال الدین کی غضبناک آواز سن کر وہ دھیما پڑا۔ یہ رسم و رواج ہمارے باپ دادا سے ہمیں وراثت میں ملی ہے اور انہیں ابھی تک ہم نے قائم رکھا ہے۔ تمہیں عہدہ اسی لیے دیا ہے کہ تم ان کی حفاظت کرو، نہ کہ اسے سرے سے ہی ختم کر دو۔ اگر تم نے کچھ الٹا سیدھا کرنے کی کوشش کی تو یہ عہدہ واپس لینے میں مجھے ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ مت بھولو کہ ابھی زندہ ہیں ہم۔ وہ خوشمگی نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے باروب آواز میں بولے۔ شہرام گہرا سانس لیتے ہوئے وہیں ایک صوفے پر بیٹھ گیا اور سب مل کر صبح ہونے والی پنچایت کے بارے میں سوچنے لگے۔ سردار جعفری کی موت کی خبر نے اس کے گوٹھ میں ایک قیامت برپا کر دی تھی۔ پلوشا بیگم اپنے شوہر کی موت کا غم سہ نہیں پائی اور گہرے صدمے میں چلی گئی۔
معاذ جعفری بھی اپنے بابا سائیں کی موت کی وجہ سن کر غصے میں پاگل ہو چکا تھا۔ سردار جعفری کے گھر میں بھی تعزیت کرنے کے لیے گاؤں کے لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ گاؤں کا ہر انسان اس رحم دل انسان کی موت پر اشک بہا رہا تھا۔ سردار جعفری نے ہمیشہ نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والوں کی مدد جو کی تھی۔ گڑیا چپ کر جاؤ، تمہیں دیکھ کر مجھے بھی رونا آ رہا ہے۔ فجر بستر پر روندے منہ پڑے رو رہی تھی۔ اس کے بابا سائیں کی وفات کو 2 دن گزر چکے تھے، مگر وہ تھی کہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ اذلان نے اس کے شانوں کو ہلاتے ہوئے افسردہ لہجے میں کہا تو فجر نے اپنی اشکبار نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، جو معصوم سا فکر مند چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا میری گڑیا رو رہی ہے۔ میں نے تو تمہیں ڈانٹا بھی نہیں، پھر تم کیوں رو رہی ہو اتنا زیادہ والا؟ اذلان جی، آپ کو پتہ ہے میرے بابا مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، کہاں چلے گئے ہیں؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر حیرانگی سے استفسار کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں، میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں، وہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نہ رونا گڑیا، وہ اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنی ہاتھوں کی انگلیوں سے پونچھتے ہوئے بولا۔ میں ہوں نا تمہارے پاس، تمہارا خیال رکھوں گا اور کبھی تمہیں ڈانٹوں گا بھی نہیں۔ اذلان نے فجر کے شانے کے گرد اپنا بازو پھیلایا۔ سہارا ملتے ہی فجر نے اس کے گرد اپنے دونوں بازو باندھے۔ آپ بہت اچھے ہیں اذلان جی، بہت اچھے۔ وہ جذبات کی روح میں بہہ کر اپنے اندرونی احساسات کا اظہار کر گئی۔ اذلان نے بھی اس کے دیکھا دیکھی اسی کا عمل دہرایا اور فجر کے گرد اپنے دونوں بازو باندھ دیے۔ کچھ دیر بعد جب فجر کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو وہ خود کو اذلان کی گرفت سے نکال گئی۔ سرخ تمتماتے ہوئے چہرے سے اس کی طرف دیکھا، مگر اذلان کے چہرے پر دوستانہ نرم تاثر کے علاوہ ڈھونڈنے سے بھی اسے کچھ نہیں ملا۔ گڑیا تمہارے سر میں درد ہے تو دبا دوں نا؟ نہیں اذلان جی، آپ کیوں؟ نہیں، اچھا نہیں لگتا، اور ویسے بھی میرے سر میں درد نہیں، اب میں ٹھیک ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم لیٹ جاؤ، میں تمہارے اوپر یہ کمفرٹر دے دیتا ہوں۔ جب میری طبیعت خراب ہوتی ہے تم بھی ایسے کرتی ہو نا، اب تم لیٹ جاؤ، میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ وہ فجر کی لیٹتی اس پر کمفرٹر ڈال کر بولا، پھر فجر کی طرف کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ فجر آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اپنے بابا سائیں کے ساتھ گزارے سب پل اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اسے خود پر کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، اذلان جاگ رہا تھا۔ اذلان جی، آپ سوئے نہیں؟ اس نے ابرو چکا کر پوچھا۔ نہیں، نیند نہیں آ رہی مجھے، وہ معصوم سا چہرہ بنائے بولا۔ او، آج تو آپ کو میڈیسن دینا ہی بھول گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور سائڈ ٹیبل کے ڈراور سے میڈیسن نکال کر اذلان کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی۔ اذلان نے ناگواری سے فجر کا چہرہ دیکھا۔ مجھے نہیں کھانی، یہ بہت کڑوی ہے اور گندی بھی، پلیز اپنی گڑیا کی بات نہیں مانیں گے، اس نے پیار بڑے انداز میں کہا۔ اچھا دو، اس نے برا سا منہ بنائے کہا، پھر پانی سے میڈیسن نگل دی۔ چلے اب سونے کی کوشش کریں، فجر نے کہا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر میں ہی وہ سو چکا تھا۔ میں اپنی پریشانی میں اس میڈیسن کے بارے میں پتہ کرنا تو بھول ہی چکی تھی، وہ پریشانی سے اپنے سر پر ہاتھ مار کر بولی، پھر اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ٹھک ٹھک، آ جائیں۔ ارحام نے اپنے دروازے کے باہر دستک سن کر کہا، ارے بابی، آپ کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا، اس نے دروازہ کھول کر کہا۔ وہ دراصل فجر نے بات کرنے کے لیے تمہید باندھی۔ پلیز بابی، جو بھی کہنا ہے آپ کہہ سکتی ہیں، جھجکنے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنا دیور کم بھائی ہی سمجھیے، مجھے لیپ ٹاپ چاہیے کچھ دیر کے لیے۔ اس میں بلا پوچھنے والی کیا بات ہے، آپ لے لیجئے، اس پر پاسورڈ نہیں لگا، جب بھی آپ کا کام ہو جائے واپس کر دیجیے گا۔ اس نے لیپ ٹاپ فجر کی طرف بڑھایا۔ تھینکس، فجر نے ممنون نگاہوں سے دیکھ کر کہا۔ مجھے خوشی ہوگی آپ کے کام آ کر، کبھی بھی کوئی کام ہو آپ مجھے بلا جھجک کہہ سکتی ہیں، اس نے خوش دلی سے کہا۔ فجر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے لیپ ٹاپ لے کر باہر نکل گئی۔ وہ اپنے کمرے میں آہستگی سے واپس آئی اور دروازہ بند کرتے ہوئے لیپ ٹاپ آن کیے صوفے پر کچھ اس طرح سے بیٹھ گئی کہ اس کا لائٹ اذلان کی آنکھوں میں نہ پڑے اور اس کی روشنی کی وجہ سے نیند خراب نہ ہو۔ جیسے ہی اس نے میڈیسن کے ریپر سے اس کا نام پڑھا اور گوگل کی سرچ پر وہ الفاظ سرچ آپشن میں ڈالے، کچھ دیر کی سرچنگ کے بعد جو معلومات اسے ملی وہ پڑھ کر حیران رہ گئی۔ یہ دوائی تو ایک اشتعال انگیز تیش میں آئے ہوئے ہاتھی کو پرسکون کرنے کے لیے اسے یہ دوائی دی جاتی ہے تاکہ وہ چیزوں کی توڑ پھوڑ ترک کر دے اور وقتی طور پر پرسکون ہو جائے۔ یہ ایک باری نیند کی گولی تھی جو جانوروں کو دی جاتی تھی۔ فجر کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے دو چند ہوئی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور اپنے درد سے دکھتے ہوئے سر کو اپنی پوروں سے سہلانے لگی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اتنی خراب میڈیسن کیوں دی جا رہی ہے انہیں؟ آخر یہ کون دے رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ یہ ڈاکٹر ہی تو نہیں کہیں ان حویلی والوں سے کوئی پرانی دشمنی نکال رہا، یا حویلی میں سے ہی کوئی ایسا کر رہا؟ اگر ایسا ہے تو میں گھر میں
کس پر یقین کروں کس پر نہیں، مجھے کچھ بھی سمجھ ہی نہیں آ رہا، کروں تو کیا کروں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ معمول کے کام نمٹا کر صحن کی طرف آئی تھی جب اسے اپنے آس پاس وہی جانی پہچانی سندلی مہک پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر کے اس سندلی مسحور کن مہک کو اپنی سانسوں میں اتارا۔ جب جی بڑھ کر خود کو کسی کی جان لیوا خوشبو سے معطر کر چکی تو چپکے سے دل ہی دل میں اسے پکارا تھا، کاش آپ میرے سامنے آ جائیں، مجھے تو آپ کا نام بھی نہیں پتا، کاش۔ فرمائیے ملکہ، پہلی بار کی طرح جواب اب بھی سحر انگیز آواز میں دیا گیا تھا جو اس کی روح تک کو ہلا گیا۔ آپ ہمیشہ میرے آس پاس ہی کیوں رہتے ہیں؟ وہ اس کی سحر انگیز آواز کی زیر اثر کھوئے ہوئے انداز میں بولی۔ آپ کو اکیلا کیسے چھوڑ دوں، آپ تو میری زندگی بھر کی ریاضت کا صلہ ہے۔ اس کی یہی جان لیوا باتیں اس کا دل درکا جاتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا، اس کا دل اسے نظروں کے سامنے دیکھنے کی خواہش کرنے لگا۔ ملکہ، آپ ہمیں دیکھنے کی خواہش مند ہیں، بہت قریب سے اس کی آواز آئی۔ ماں کا تیزی سے دھڑکتا دل کیسے لمحہ بھر کو ساکت ہوا۔ اس کی قیاس آرائی یا پھر عمیق گہرائی جان لینے پر نہیں، ایسا تو میں نے نہیں کہا، وہ شرمندگی سے کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ اس کی بات سن کر ہنسا، ایسے جیسے جل ترنگ بجتی نقرئی گھنٹیوں کا ساز۔ آپ کو مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں، مجھے آپ سے ڈر نہیں لگتا، ماں نے اٹل بہادری سے جواب لوٹایا۔ ہماری ملکہ کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، نہ ڈر، بالکل ہماری طرح۔ وہ سرگوشی نما آواز میں بولا۔ آپ کی ملکہ اس آنکھوں کی پتلیاں سکیر کر پوچھا، آپ سچ مچ ہیں یا میرا ایک خیال؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کھوج رہی تھی۔ ملکہ، میں آپ کا خیال نہیں، حقیقت ہوں۔ اور ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑا تھا، اپنے پورے جاہو جلال سمیت، اور اس کے قریب آ کر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ ماں کو اپنا ہاتھ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ کون ہیں؟ اگر کسی نے ہمیں ساتھ یوں دیکھ لیا تو ایک فطری سے خوف سے اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ حسنہ اور شاہانہ کو ڈھونڈنے لگی کہ کہیں وہ ان دونوں کو یوں ساتھ نہ دیکھ لیں۔ اگر ایسا ہوا تو اماں سائیں کو کیا جواب دیتی؟ وہ سوچ کر ہراساں ہوئی۔ جواباً وہ بہت خوبصورتی سے دھیما سا مسکرایا، میں شماس بن زماد ہوں ملکہ، ہمیں کوئی نہیں دیکھے گا، کسی میں اتنی جرت نہیں کہ شماس کے ہوتے ہوئے آپ کو بدنام کر سکے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اس کی سوچ پڑھ لی۔ میں صرف آپ کو ہی دکھائی دیتا ہوں، وہ بھی جب آپ چاہیں۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہوا۔ ماں کا دل کیا کہ وہ کبھی بھی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل نہیں ہو، مگر شبانہ کے گھر میں داخل ہوتے ہی ماں دروازے کی طرف بھاگی، پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک بار وہ پھر جا چکا تھا۔ ماں کا دل افسردگی سے بھر گیا۔ 2-3 دنوں سے وہ کورٹ کچہری کے چکروں میں شہر میں رہائش پذیر تھا اور انہی کاموں میں مشغول رہا، اور آج جب شہرام واپس آیا تو اسے اپنے کمرے میں نہ پا کر حویلی میں تلاش کرنے لگا۔ وہ دل نشین پر توجہ نہیں دے سکا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ واپس اپنے پرانے کمرے میں چلی جاتی۔ اسے اس کے پرانے کمرے میں دیکھ شہرام کا اشتعال اودھ کر آیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا تیزی سے اندر آیا اور اس کی کلائی پکڑی۔ چلو اپنے کمرے میں، اس نے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ دل نشی اس کی مضبوط گرفت میں جھٹپٹانے لگی۔ چھوڑو مجھے، وہ چلانا چاہتی تھی مگر اس کے منہ پر مقابل کی گرفت بہت سخت تھی۔ خاموشی سے اپنی اصل جگہ پر واپس چلو۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کا زور لگا کر اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، مگر مقابل کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، تو اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا لے جانے لگا۔